ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے، ایک آج چاند پر پہنچ چکا ہے اور دوسرا رمضان یا عید کے چاند پر لڑ رہا ہے۔ بھارت نے اپنا خلائی مشن چندریان-3 چاند پر بھیج دیا ہے۔ ویسے تو بھارتی سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خالصتاً سائنسی مشن ہے اور ریسرچ کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے چانکیہ کے چیلوں کی بری نیت اور سازش چھپی ہوئی ہے۔ دراصل انڈیا چاند پر بھیجے جانے والے مشن کی آڑ میں وہاں موجود خزانہ چرانے کے در پہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے چاند پر بھیجے جانے والے اس مشن چندریان-3 کا نہ صرف تفصیلی پوسٹ مارٹم کریں گے بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کی سنگین غلطیوں پر بھی بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دو ملک جن کو انگریزوں سے ایک دن کے وقفے سے آزادی ملی، شروع میں پاکستان درست ٹریک پر رہا۔ اس دوران ملک میں سڑکیں بنی، ڈیمز بنے، صنعتیں بنی، ایکسپورٹ زونز بنے، دنیا کو چیزیں برآمد کی جانے لگیں، لیکن پھر اچانک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بریک لگ گیا۔ بلکہ اسی ٹائم انڈیا میں 90 کی دہائی میں بنگلور میں آئی ٹی سٹی بنایا گیا اور اس نے انڈیا کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ آج فرق ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں اور برانڈز میں گوگل، ٹویٹر، ایپل اور مائیکروسافٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں تمام بڑی پوسٹ پر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اسپارکو نامی ادارہ بنایا گیا جس نے ابتدا میں چند حیران کن کام کیے اور پھر انڈیا سے پہلے خلائی مشن بھی بھیجا، لیکن پھر وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور دو خاندان پاکستان پر مسلط ہو گئے یا مسلط کر دیے گئے۔ انہوں نے صنعت، تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی سمیت ہر شے کے شعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بھارت نے اپنا مشن چندریان-3 خلائی سفر پر روانہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ 40 دن بعد یعنی ٹھیک 23 اگست کو چاند پر لینڈ کر جائے گا۔ اسے بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے خلائی اڈے پر جمعے کے دن لانچ کیا گیا۔ خلائی گاڑی کامیابی کے ساتھ زمین سے روانہ ہوئی اور اب چاند کی طرف اپنے سفر میں ہے۔ بھارت کی اس کوشش کا دراصل مطلب چاند پر روور اتارنا ہے اور وکرم نامی مون لینڈر کو مارک 3 ہیوی لفٹ لانچ وہیکل پر نصب کیا گیا اور اسے باہوبلی راکٹ کا نام دیا گیا۔ اگر بھارت کا یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو روس، امریکہ اور چین کے بعد بھارت چاند پر کنٹرول لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ یہ انڈیا، جسے ملک کی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کروڑوں لوگ سڑکوں پر پیدا ہو کر وہیں زندگی بسر کرنے کے بعد فٹ پاتھ پر ہی موت کے منہ کو چلے جاتے ہیں، وہ ملک اب چاند کو تسخیر کرنے جا رہا ہے۔ بھارتی سائنسدانوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مون کرافٹ وکرم چاند کے جنوبی قطب میں اترے گا جہاں پانی کے مالیکیولز پائے گئے۔ 2008 میں بھارت کے پہلے چاند کے مشن کے دوران کی گئی اس دریافت نے دنیا کو چونکا دیا تھا۔ اگر یہ روور کامیابی سے جنوبی قطب میں پہنچ گیا تو انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک انفارمیشن دیتے چلیں کہ چاند کا جنوبی حصہ یا سرفیس بہت ہی عجیب ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ وہاں پر کافی بڑے بڑے کھڈے اور ڈھلوانے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کچھ کھڈے اور ڈھلوانے تو ایسے ہیں جہاں اربوں سالوں سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی۔ اس لیے اس علاقے کا درجہ حرارت -203 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے وہاں الیکٹرونکس آلات کو چلانا کافی مشکل کام ہوگا۔ ابھی تک جتنے بھی ملکوں نے چاند پر اپنے مشن یا ٹیمیں بھیجی ہیں، انہوں نے ملک کے مرکز یا سینٹر میں لینڈنگ کی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین بالکل ہماری زمین کی طرح ہموار ہے۔ وہاں کام کرنے کے لیے درجہ حرارت بھی کافی حد تک نارمل ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت چاند کے جنوبی حصے میں لینڈنگ کیوں کرنا چاہتا ہے، جہاں آج تک امریکہ، چائنا یا رشیا جیسے ملکوں نے بھی لینڈنگ کی ہمت نہیں کی؟ کیا واقعی اس علاقے میں سونے کے پہاڑ واقع ہیں جہاں سے بھارت سونا لا کر اپنے ملک کو خوشحال کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا نے چاند پر جو اپنا پہلا مشن بھیجا تھا اس کا نام چندریان-1 تھا۔ اس نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اب انڈیا کی خواہش ہے کہ پتہ لگائیں کہ چاند کے کس مقام پر کتنا پانی ہے اور وہ سارا پانی جمع ہوا ہے یا اپنی اصلی حالت میں ہی ہے۔
انڈین سائنسدان تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مشن کی کامیابی کا دارومدار پانی کی موجودگی پر ہے۔ اگر وہاں پانی کافی مقدار میں اپنی اصلی حالت میں ہوا تو پھر وہاں آباد کاری سے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجا جانے والا دوسرا مشن چندریان-2 تھا، جس پر $14 کروڑ خرچ کیے گئے۔ اسے سال 2019 میں لانچ کیا گیا تھا، لیکن یہ روور چاند تک نہیں پہنچ سکا۔ انڈیا اس بار چندریان-3 پر $8 کروڑ خرچ کر رہا ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ روور چاند پر پہنچ کر سائنسی تجربات کرے گا۔ انڈین اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مشن کی ناکامی کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کافی حد تک اقدامات اٹھائے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بھارت اپنے اس مشن کی آڑ میں کیا گندا کھیل کھیل رہا ہے۔ دراصل مریخ اور مشتری سیارے کے درمیان لوہے اور نکل سے بنا ایک سیارہ ہے جو مکمل طور پر نکل اور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی مالیت کا اندازہ تقریباً 1 کروڑ ڈالرز لگایا گیا ہے۔ یہ اتنی زیادہ رقم ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ IMF نے پاکستان کو محض $1 ارب دینے کے لیے ناک سے لکیریں کھنچوا دیں۔ اس خزانے کی رقم پوری دنیا کی سالانہ آمدن یا GDP سے 1,25,000 گنا زیادہ ہے۔ اس سیارچے کا نام سائیکی ہے اور یہ تقریباً 225 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ اس لیے منفرد ہے کہ یہ مکمل طور پر میٹل کا بنا ہوا ہے۔ اس سیارچے پر پانی جانے والی نکل بے حد قیمتی ہے۔ اس سے کئی قسم کے الوئے بنتے ہیں اور یہ سٹین لیس سٹیل کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ بیٹریز کی تیاری میں بھی نکل اہم کردار ادا کرتی ہے اور الیکٹرونکس گاڑیوں کی تیاری میں اس دھات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی انڈیا کا پلان ہے کہ اگلے 20 برسوں میں وہ تمام گاڑیوں کو خیر آباد کہہ کر الیکٹرونکس گاڑیوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اس دھات سے تیار کی گئی بیٹری کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ لیتھیم کی بیٹریوں سے بہتر کارکردگی پیش کرتی ہے۔ امریکی ادارے ناسا نے ایک خلائی جہاز تیار کیا تھا جو کہ ڈائریکٹ اس سیارے پر بھیجا جانا تھا، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ نہیں بھیجا جا سکا۔ لہٰذا اب بھارت نے یہ چکر چلایا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ یہ چاند پر بھیجے جانے والے اس مشن کی آڑ میں یہ چال چلے۔ لیکن امریکیوں کے کان بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھارتیوں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں۔ بہتر ہے وہ چاند پر جہاں لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہیں سے واپس زمین پر آ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چندریان-3 کو خلا میں ہی تباہ کر دیا جائے، اور امریکہ کے لیے ایسا کرنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس واقعہ کو وہ ٹیکنیکل فالٹ قرار دے دیں گے اور پوری دنیا یقین بھی کر لے گی، کیونکہ اس قسم کے مشن میں ایسا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کسی ملک کے پاس سیارچوں کی کان کنی کی ٹیکنالوجی آ گئی تو ان معدنیات کا مالک کون ہوگا؟ اس وقت خلا میں کان کنی کے لیے قواعد و ضابط موجود نہیں ہیں۔ 1967 میں آرٹس نامی معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت خلائی اور خلائی اجسام ساری دنیا کی مشترکہ ملکیت ہے۔ تاحال اس معاہدے پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور عرب امارات نے دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن روس نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ اس معاہدے کا سراسر بینیفیشیل امریکہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت چاند پر بھیجا جانے والا یہ مشن کیا گل کھلاتا ہے، اور اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً پوری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا اور یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔